من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ یہاں سے سورہ فجر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 30 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ اس میں جو لفظ فجر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کی روشنی جو آتی ہے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز، فجر کا نام جو رکھا گیا ہے اس کی بھی مناسبت یہی ہے کہ صبح صادق ہونے لگتی ہے، جب تاریکی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت پڑھی جانے والی نماز۔ اس صورت کا موضوع بحث آخرت کی جزا اور سزا ہی کے متعلق ہے، کیونکہ وہ کفار مکہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور اس میں 5 قسمیں کھائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس بات کو واضح کیے ہیں، اور سامعین سے سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو کہ اس کی شہادت کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ اور پھر یہ دنیا کا، کائنات کا جو حکیمانہ نظام جو تمہارے سامنے موجود ہے، تو کیا اس کو دیکھ کر بھی تم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ ایسا ہی نظام برپا کر سکتے ہیں وہ قیامت برپا کر کے؟ اور پھر اس کے تعلق سے یہ حکمت بھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخرت میں جزا اور سزا کا قانون ہونا چاہیے؟ یہ باتیں اس میں جو ہے سمجھائی گئی ہے، اور پھر بطور مثال کے پچھلی قوموں کے کچھ واقعات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ جن قوموں نے انکار کیا تھا ماننے سے ان کا کیا حشر ہوا، اور پھر انہوں نے دنیا میں جو فساد مچا کر رکھ دیا تھا اور دنیا میں جو تباہی پھیلا دی تھی، جو حد سے آگے نکل گئے تھے، ان کا حشر کیسے ہوا۔ وہ قومیں جو تھی، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون، جس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہیں دیکھا جا رہا ہے، اور تمہارے اعمال کی جزا و سزا کا ایک دن مقرر ہے، اور اس دن تم کو سب مل کر رہے گا۔ انسان کے جو غلط تصورات تھے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت اور جاہ و عزت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عزت اور ذلت ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال کی فراوانی، دولت مندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یا مال کی کمی اور تنگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں انسان کو آزماتا رہتا ہے۔ اس کا امتحان چل رہا ہے دنیا میں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال و دولت کے ملنے کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا رویہ اختیار کرتا ہے، کیا وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور جب مال کی کبھی تنگی ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ واقعی میں وہ صبر اور قناعت سے رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اس میں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ تم جو ہے جو مردوں کے مال ہے اس کو سمیٹ سمیٹ کر کھا جانا چاہتے ہو، لوگوں کا حق نہیں دینا چاہتے، اور مال سے اتنی محبت ہے کہ کتنا بھی مل جائے کم ہی دکھتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اس دن جو منکرین ہوں گے وہ انہیں افسوس کریں گے
اور کہیں گے کہ کاش کہ میں نے بھی کچھ اچھے کام کر لیے ہوتے دنیا میں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنی دنیاوی زندگی میں کچھ اچھے کام کر کے آگے بھیج لیا ہوتا تو آج میرے کام آ جاتی۔ اس کے برخلاف جو لوگ جو مومنین اور مخلصین تھے اور جنہوں نے حق کو قبول کر لیا تھا، اس بات کو قبول کر لیا تھا بڑی اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی وہ باتیں جس کو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو کتابیں تھیں اس کے ذریعے سے ان کو پیش کی گئی تھی، تو پھر انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے اور جزا کی وجہ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم خوشی خوشی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ان کے لیے انعام ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو بات سب سے پہلے جو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے واقف ہیں، ان ربک لبالمرصاد، یہ قسمیں کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں، بلکہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کی ایک جزا اور سزا کا دن مقرر ہے اور اس دن تم کو وہ مل کر رہے گی۔ سب سے پہلی جو قسم کھائی گئی ہے والفجر، فجر کی قسم، یعنی صبح صادق۔ صبح صادق یعنی دنیا میں زندگی میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے۔ اصل میں دیکھا گیا صبح ہوتے ہی انسان کچھ نئے نئے کام شروع کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس سے مراد ایک عام دن کی صبح فجر بھی ہو سکتی ہے، یا الف لام میم ہونے کی وجہ سے اس سے مراد کوئی خاص دن کی صبح بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ صبح یعنی محرم کی پہلی تاریخ کی صبح ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا سال اور پہلا دن ہوتا ہے، اس کی صبح ہے یہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تائید فرمائے ہیں۔ اس طریقے سے ولیال عشر، دوسری قسم 10 راتوں کی، اس کے تعلق سے بھی کئی ایک روایتیں ملتی ہے۔ زیادہ تر روایتیں اس بات کی طرف ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے بڑے اہم ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، جو کوئی اس کے ایک ایک دن کا جو روزہ ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو اس کی راتوں کی اہمیت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، تو اتنی فضیلت اس کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ شفع کہتے ہیں یعنی 2 4 6 جو ہوتے ہیں، جوڑ جوڑ جسے کہا جاتا ہے۔ وتر کہتے ہیں یعنی 1 3 5 7۔ تو اس میں جو قسم کھائی گئی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مخلوقات کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عرفہ اور یوم النحر کو بھی جو ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ شفع کے تعلق سے کہا کہ یوم النحر ہے 10ویں ذی الحجہ، اور وتر کے تعلق سے کہا کہ یوم العرفہ ہے، اور بعض زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ساری مخلوقات کے تعلق سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے مخلوق کو الگ الگ اکیلا اکیلا نہیں بنایا بلکہ جوڑ جوڑ بنایا ہے، اس کے ساتھ جوڑا رکھا ہے، ہر مخلوق کا جوڑا میں نے بنایا ہے۔ تو یہ شفع اس کے لیے ہے۔ اور وتر جو کہا ہے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ایک ہی ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے ساری مخلوقات کے مقابلے میں، تو اس سے مراد اس کو لیا گیا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب رخصت ہو رہی ہو، رات جب ختم ہو رہی ہے اور صبح ہو رہی ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھائی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟
ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والی قوم عاد کے ساتھ۔ یہاں سے قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا؟ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تنومند بنایا تھا، بڑا ممتاز کیا تھا ساری دنیا کی قوموں میں، اور وہ جو ہے طویل القامت قوم تھی، بہت ہی اونچی لمبی تڑنگی اور طاقتور قوم تھی۔ اس کی وجہ سے ان کو جو ہے غرور آ گیا تھا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہتے تھے، تکبر کرتے تھے زمین میں اور کہتے تھے کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور؟ یہ سوال کرتے تھے لوگوں سے طاقت کی وجہ سے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء 19ویں پارے میں، جو تم پکڑتے ہو لوگوں کو تو جبار کی طرح بن کر پکڑتے ہو، یعنی سخت ترین پکڑ، کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةٍ تَعْبَثُونَ، قوم سمود کے تعلق سے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ قوم عاد کا جو تذکرہ چل رہا ہے اس میں، ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والی قوم کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس کو ستونوں سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنے لمبے چوڑے تھے وہ۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد، دنیا بھر کے ملکوں میں ان کی مثل کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی۔ وہ جو ان کا دادا تھا ارم کی شاخیں تھی یہ عاد اولا اور عاد ثانیہ جسے کہا جاتا تھا، عاد ارم۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ قوم جو تھی ارم کے بعد کی قوم تھی، جو قوم سمود کا جو تذکرہ آ رہا ہے اس میں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی قرا میں عمارتیں بنانے کے لیے چٹانیں تراشی تھی۔ کہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی تھی کہ وہ پہاڑوں میں چٹانوں کو، پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے محلات اور مکانات بناتے تھے اور یادگاریں بناتے تھے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہ تم بے مقصد، بیکار، بے معنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، محلوں جیسی، جیسا کہ تم کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس قسم کی عمارتیں وہ بنایا کرتے تھے اس زمانے میں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں فساد برپا رکھا تھا۔ فرعون کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ذی الاوتاد کہہ کر رہے ہیں۔ ذی الاوتاد کا مطلب میخوں والا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے وہ جو عذاب کے جو طریقے اختیار کیے تھے انتہائی یعنی وحشیانہ، کہ جب وہ کسی سے ناراض ہوتا، غصہ ہوتا تو ان کے ہاتھوں اور پیروں پر کیلے ٹھوک دیتا، میخیں ٹھوکتا اور زمین پر گرم گرم ریت پر جو ہے اس کو لٹا دیتا دھوپ میں، اس کے بعد ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑتا، اس طریقے سے عذاب دیتا تھا وہ، تو میخوں والا کہا گیا اس کو۔ الذین طغوا فی البلاد، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں فساد برپا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چند مثالوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہتوں نے فساد برپا رکھا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ان پر آپ کے رب نے شدید ترین عذاب بھیجا، ان کو ہلاک کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب ان کی اعمال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، انہیں ان کی بھرپور سزا دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا رب غافل نہیں ہے آپ کے اعمال سے، کی نگرانی کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن ان سب کا کیا دھرا ان کے سامنے آ جائے گا، اس کی جزا و سزا ان کو بھگتنی ہی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔